اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کر داخل جنت عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 نیکیاں کا فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے آقا، یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، دنیا کے اندر بے شمار وظائف ہیں لیکن سب سے افضل وظیفہ وہ درود پاک ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو رب کائنات خود فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ معراج کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے رحمت و برکتوں والے نبی آپ پر درود و سلام نازل ہو، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر درود بھیجا۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اور ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے سرکار نے اپنی امت پر درود بھیجا۔ پتہ چلا کہ سرکار پر درود بھیجنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور امتیوں پر درود بھیجنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ نازل و سلام۔ اور سرکار فرماتے کہ کوئی بندہ مجھ پر کہیں سے بھی درود پاک پڑھے میں اس کے درود پاک کو سن لیتا ہوں۔ اسی لیے فرماتے اعلیٰ حضرت کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ نازل و سلام۔ اس لیے آپ سب لوگ ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں صرف 5-10 منٹ کی تک گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میت کے لیے ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک ڈوبتا ہوا شخص مدد کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھے فریاد کرنے والا، ہے کوئی مجھے بچانے والا جو مجھے بچا سکے، اسی طرح قبر میں جانے والا شخص بھی اپنے عزیز و اقارب کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے احسان ثواب کرے، ہے کوئی جو میرے لیے درود کرے، میرے لیے تسبیح بیان کرے۔ اسی طرح اور آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور نعت و منقبت کا ثواب میت مرحومہ کو پہنچاتے رہے۔ اس لیے آپ جب تک یہاں بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ کا ورد کرتے رہے، کیونکہ اس کا ثواب میت مرحومہ کو پہنچتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قبر پر اذان پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان پر درود و سلام پڑھنا ان کا ثواب میت کو پہنچانا کوئی فائدہ نہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اس کا ثواب میت مرحومہ کو پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان کی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جب اچانک انتقال ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے نماز روزہ حج زکات تو ادا کیا ہے لیکن نامہ اعمال کا ذخیرہ نہیں کر پائی ہے، یا رسول اللہ کیا میں ان کی طرف سے
کوئی ایسا عمل کروں جو ان کو ثواب پہنچ سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہے، تم یہ کام کرو کہ اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو، جب تک جو کنواں رہے گا تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت صاحب عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کے پاس بلایا، تو اس کنویں پہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا ایسا جب تک یہ کنواں رہے گا اور اس سے پینے والے سیراب ہوتے رہیں گے تیری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ثواب میت مرحومہ کو پہنچتا رہتا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہم جو فاتحہ لگاتے ہیں اس کے سامنے جو کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار نے جب دعا فرمائی تو اس وقت سرکار کے سامنے کنویں کا پانی تھا، اس لیے ہم فاتحہ میں جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کو رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ مرنے والا دنیا میں چھوڑ کر جائے تو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ایک عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ جو چھوڑ کر جائے گا، مثلاً کوئی مسجد بنوائے یا مدرسہ بنوائے یا کسی غریب کی مدد کرے، جب تک وہ مسجد یا مدرسہ قائم رہے گا مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر آگے رسول نے عرض کیا رسول اللہ دوسرا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ وہ سب جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور تیسرا فرمایا تیسرا یہ ہے کہ نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے۔ اگر وہ اولاد دنیا میں رہ کر نماز روزہ ہر زکات کی پابند رہتی ہے تو اس کا ثواب مرنے والے کو ان کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہے تو نیک صالح اعمال کرتے رہے، اپنے لیے ایک ایسا عمل کریں کہ جس سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جاؤ تو عشق نبی کی شمع لے کر جاؤ، کہ لہر میں عشق روحے شہ کا داد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کی شان بہت عرصہ والا ہے، اعلیٰ کی شاعری، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک کلام لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، جو بھی ہمارے چاچا اسماعیل رضا صاحب نے پڑھا، بڑا اچھا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام چھوٹے الفاظ تو کم ہے لیکن معنی مطلب بہت زیادہ ہے۔ مثال کہہ لیا جائے کہ بات چھوٹی لیکن مفہوم زیادہ، چھوٹی بات لمبی بات۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر کے کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ سب چمک والے، یہ چمک والے کون ہے اور اجلو یعنی اجالا، اجلے کون ہے اور اندھے شیشے کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ یہ گھڑی اجالے میں چمک رہی ہے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ اگر یہ گھڑی اندھیرے میں چمکے تب کمال کی بات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت اپنی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے لوگوں کے دماغ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے زندگی کو گزارا، آپ نے مذہب اسلام کی اشاعت و ترویج کی، آپ نے 960 سال کی عمر پائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا کہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، میں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، میں نے مذہب اسلام کی اشاعت و ترویج کس طرح کی۔ اے میرے بیٹے تم بھی جس طرح میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اسی طرح پر تم تبلیغ کرنا۔ مثال یہ ہوگا کہ حضرت پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اجالا ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام روشنی ہوئے، یعنی شیس علیہ السلام حضرت آدم
علیہ السلام نے جیسا کام کیا ویسا ہی حضرت شیش علیہ السلام کرتے رہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کی. جب وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بلایا, اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بلایا, اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو بلایا اور کہا بیٹے یہ تم نے دیکھا میں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری, میں نے دین اسلام کی اشاعت و ترویج کی. بیٹا تم بھی اسی پر اشاعت و ترویج کرنا, اسی طرح دین کی خدمت کرنا. یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی روشنی میں کام کرتے رہے. آدم علیہ السلام کی روشنی میں شیش علیہ السلام, ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روشنی میں کام کرتے رہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. اس وقت شرک و کفر کا اندھیرا تھا, ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی. لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر رہے تھے. اس دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت بڑی دین و خدمت, اعلیٰ حضرت نے دین مذہب اسلام کی بڑی اشاعت و ترویج کی ہے. اعلیٰ حضرت نے خدمت دین کے لیے 1400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت لیکن کچھ لوگ آج اعلیٰ حضرت کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مشن چالو نہیں کیا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے اسی مشن کو چالو کیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کرا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی دین کی ترویج کی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. جو اعلیٰ حضرت نے اسی دین کو فروغ دیا جو دین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لیکن مٹانے کی کوشش میں آج تک لوگ لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, عرب کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ سید محمد مکی علیہ رحمہ رہا کرتے تھے. اس وقت سلطان سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. جب سلطان سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, سلطنت وہابیہ قائم ہوئی, تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت بڑے عروج پر ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت و ترویج کو روکا جائے ورنہ یہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے. انہوں نے سوچا کہ کس طرح اعلیٰ حضرت کے مشن کو مٹایا جائے, کس طرح اعلیٰ حضرت کے مشن کو ختم کیا جائے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ مشن کس طرح مٹایا جائے, تو کسی نے کہا کہ مکے کے اندر سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کرنے والا, مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ سید محمد میاں مکی علیہ رحمہ ہے. ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو مار دیا جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کو جان مچ جائے گا, کیونکہ ان کے ماننے والے بہت ہیں, ان کے فالوور بہت ہیں. تو انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ چلو ان کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے, کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت و ترویج کتابوں کے ذریعے ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کتابوں کو لکھی ہے. جب ان کی کتابیں جمع کر لی جائیں گی تو وہ کتابوں کو پڑھیں گے نہیں, جب کتابوں کو پڑھیں گے نہیں تو مذہب اسلام کی اشاعت و ترویج نہیں ہوگی. اس بات پر فیصلہ ہو گیا. بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جائیے ان کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو جمع کر اکٹھا کر لیا جائے. جب ان کے گھر پر پہنچے, جب گھر پر پہنچنے کے بعد کتابوں کو نکالا گیا تو 3 ٹرالی بھر کر کتابیں نکالی گئی. جب وہ ظالم لے کر جانے لگے تو سید محمد میاں مکی علیہ رحمہ نے فرمایا, سنو اے ظالموں, تم ان کتابوں کو لے کر جاتے ہو, لے جاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم یہ سوچتے ہو کہ کتابیں اگر چلی جائیں گی تو مذہب اسلام کی اشاعت و ترویج نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ 3 ٹرالیاں کتابیں میں پڑھ چکا ہوں. اللہ کے فضل سے یہ ساری کتابیں میرے سینے کے اندر محفوظ ہیں. سید مکی علیہ رحمہ فرماتے
वाजिब है कि हमारे उस्ताद फरमाते हैं, हमारे वालिद गिरामी फरमाते हैं कि जब कोई इंडिया से मक्के के अंदर आता है या मदीने के अंदर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम मसलक आला हज़रत को जानते हो, आला हज़रत को जानते हो। अगर उसका चेहरा खिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो सुन्नी है, और अगर उसका चेहरा बिगड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर कुछ खराबी है, वो सुन्नी नहीं है। ये आज के दौर में मसलक आला हज़रत का नाम अहले हक व बातिल के दरमियान पहचानने का निशान है। रज़ा के नेज़े की ये मार है, अदल के सीने में गार है, ज़रा चोरी का वार है, ये वार वार से ही पार है। आला हज़रत को समझना इतना आसान नहीं। मैं एक शेर, आखिरी शेर आला हज़रत को समझा कर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आला हज़रत एक शेर है, वो आपने सुना होगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये शेर सबको याद है, मैं आपको समझाऊं। मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में लेकर चलता हूँ। ये वो अली शेर खुदा है जिन्होंने अपने बाजुओं से वादे खैबर को उखाड़ फेंका। एक शख्स ने कहा कि अली ने वादे खैबर को उखाड़ फेंक दिया, इसमें क्या बात, इसमें क्या कमाल है? तो कहा क्या बात है? कहा उसका वेट कितना था, उसका वजन कितना था? तो किस किताबों में आता है उस दरवाजे को 40 पहलवान बंद करते थे, 40 पहलवान खोला करते थे। मैं आपसे कहूँ इस दरवाजे को खोल दो तो आराम से खोल सकते हैं, मैं कहूँ बंद कर दो आराम से बंद कर सकते हैं, लेकिन कहूँ उखाड़ कर फेंको तो नहीं फेंक सकते, क्योंकि इसके लिए ताकत होना चाहिए। लेकिन हज़रत अली ने उस दरवाजे को जिसको 40 पहलवान खोलते थे, जिसको 40 पहलवान बंद करते थे, उसको अपने बाजुओं से अकेले ही उखाड़ फेंका था। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो कहा कि मैं मौला अली को देखना चाहता हूँ। तो किसी ने पता बताया कि आप जाइए मदीने के अंदर, आपको मदीने में मिल जाएंगे। ये वो मदीना है जिसकी मिट्टी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा रखी है। अल्लामा हसन फरमाते हैं, न वो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी साथ उनके आस्ताने से। जब वो मदीने के अंदर पहुंचे उन्होंने पता पूछा कि अली मुश्किल कुशा से मुलाकात करना है, वो कहाँ है? तो एक शख्स ने फरमाया कि वो देखो फला जगह है, एक घोड़े पर बैठे हुए हैं, वो अली शेर खुदा है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि हजरत अली के हाथ में एक अखरोट है, उस अखरोट को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो अखरोट टूट नहीं रहा है। उस शख्स के दिल में आया कि जिससे अखरोट नहीं टूट रहा है उसने वादे खैबर कैसे उखेड़ डाला। वो सोच ही रहा था, हजरत अली ने उसके दिल की बात को सुन लिया और कहा, ऐ नौजवान सुनो, तुम ये देख रहे हो कि मुझसे अखरोट नहीं टूट रहा है, सुनो सुनो, मैं ये अखरोट अपनी ताकत से तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने वादे खैबर का उखेड़ा था, वो ईमानी ताकत से गिरा था। ऐ सुन, अगर मजहब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाए, अगर मजहब इस्लाम की हिफाजत की बात आ जाए, अगर कोई आदमी बाबे खैबर हो तो अली उस बाबे खैबर को घेरने के लिए तैयार है। मैं आला हज़रत के शेर को समझाना चाहता हूँ कि हज़रत अली कूफा के अंदर तशरीफ फरमा थे, एक जगह बैठे हुए थे, चंद लोग बैठे हुए थे लेकिन सब खामोश थे। हज़रत अली ने फरमाया कि आप बड़े खामोश बैठे हैं, कुछ सुनाइए क्या? तो एक शख्स ने कहा कि अली, या अली मैं सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। कहा कि हमारे अतराफ में एक बादशाह रहता है जिसको हातिम तारिक के नाम से आप कहते हैं, उसके महल के 7 दरवाजे हैं, एक रिवायत में है कि 8 दरवाजे हैं। कहा तो क्या हुआ? कहा उसके दरवाजे पर मांगने वाला अगर जाता है तो वो उसे लौटाता नहीं है, फिर अगर वो मांग कर दूसरे दरवाजे पर जाता है तो वो उस पर भी मना नहीं करता है, बल्कि दे देता है, और ये भी नहीं कहता कि मैंने तुमको पहले दरवाजे पर दे दिया, अब क्यों लेने के लिए आए हो। इसी तरह से वो तीसरे दरवाजे पर जाता है, चौथे पर जाता है, लेकिन वो हातिम ताई मना नहीं करता। हजरत अली को जरा वो हजरत अली ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा सही है कि एक दरवाजे पर जाए, उस दरवाजे पे भी दे देता है, दूसरे दरवाजे पर जाए, उस दरवाजे पे भी अता कर देता है, अलगर्ज 8 दरवाजे पर जाए लेकिन वो मना नहीं करता। कितना बड़ा सही है। हजरत अली को ये बात जब सुनी, हजरत अली को जलाल आ गया। कहा तुम कहते हो सही की बात, वो सही नहीं बल्कि सबसे बड़ा कंजूस है, क्योंकि अगर मांगने वाले की हाजत एक दरवाजे पर हो
جاتی تو وہ دوسرے دروازے پر نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی صحیح ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، جو ایک بار آ گیا ہے اسے قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صدیق اکبر آئے تو صداقت کا تاجدار بنا دیا، حضرت فاروق اعظم آئے عدالت کے تاجدار بنا دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا جائے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ یعنی جو کچھ ملتا ہے وہ سرکار کے در سے ملتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔